جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، ابھی سابق وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی اور ان کی بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ایشو اٹھایا جاتا ہے، اگر حکومت سے سوال ہوتا ہے تو حکومت کا فرض ہے، یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہوتا، کسی کی وزارت کے حوالے سے بھی سوال ہو جائے تو اس کے تمام تفصیلات اور ڈیٹا جو ہے وہ اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی عجیب لگی مجھے، اور وہ یہ کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ بات کریں گے، جس طرح کی ایک وزیر صاحب کا حوالہ دیا گیا، انہوں نے تو سوال کیے تھے، ہو سکتا ہے سوالات سخت ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر وہ نامناسب ہو، لیکن اس میں کوئی گالم گلوچ یا کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات انہوں نے نہیں کی. لیکن اس کا اگر یہ ایک سینئر رہنما کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ کیا آپ لوگ اپنی لیڈران کو زبردستی چاہتے کہ ان کے لیے گالم گلوچ کے الفاظ استعمال ہو، تو میرے خیال سے یہ نامناسب ہوگا. ہر کسی کا یہاں پہ حق ہے کہ وہ بات کرے، عوامی ایشوز اس ایوان کے اندر لے کے آئے، لیکن کوئی بھی چاہے ٹریجری بینچز ہو چاہے اپوزیشن کے بینچز ہو، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اخلاق سے گری ہوئی جو ہے باتیں کرے، گالم گلوچ دے. اسپیکر صاحب، ایک ایشو میں بھی اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کئی دنوں سے پاکستان کے اندر ایک بحث شروع ہو چکی ہے. بحث کیا ہے کہ جو سندھ حکومت کی طرف سے جے آئی ٹی ہے وہ ٹھیک ہے، یا علی زیدی کی طرف سے جو جے آئی ٹی قوم کے سامنے رکھی گئی اور اس کے اوپر میڈیا کے اندر بھی بڑی بحث ہوئی، وہ جے آئی ٹی ٹھیک ہے. اسپیکر صاحب، اس کے کنٹینٹ کے اوپر غور نہیں ہو رہا کہ اس میں جو باتیں کی گئی ہے کہ بدتخوری، قتل و غارت گری، ڈھاکہ، دہشت گردی اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر اٹھائی گئی. اسپیکر صاحب، میں ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جس کے اوپر نہ سندھ نے اختلاف کیا نہ علی زیدی صاحب نے اختلاف کیا. دونوں ایک جے آئی ٹی جس میں الزامات تو سیم ہے، لیکن ایک جگہ پہ الزامات کا ذکر کیا گیا، دوسری جگہ پہ بدتخوری ہوئی، لیکن کس کے کہنے پہ ہوئی، بدتہ کس کو کیا گیا وہ وضاحت ہوئی. قتل کا کہا گیا، قتل کس کے کہنے پہ کیا گیا وہ دوسری جے آئی ٹی میں ہے. یہاں پہ قبضہ کیا گیا، لیکن قبضہ کس کے کہنے پہ کیا گیا وہ دوسری جے آئی ٹی میں ہے. لہذا اس چیز کے اوپر اس ایوان، کیونکہ ہم کراچی پاکستان کے شہر کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کا اکنامک ہب، قائد کا شہر، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ایوان کے اندر اس کے اوپر بات کریں. میں جو اعتراضی بیان لے کے آیا ہوں 164 کا، عزیر بلوچ کا، اس کے اوپر نہ ان کو اعتراض ہے نہ ان کو اعتراض ہے. اسپیکر صاحب، میں صرف 5 چیزیں آج اس ایوان کے سامنے اس میں سے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر 5 چیزیں نہیں تو میں نے کون سی گالی دی ہے؟ اس نے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ہے، ابھی کوئی بھی بات اس طرح کی نہیں کی ہے. ابھی آپ اس کو بولنے نہیں دیں، یہ تو صحیح نہیں ہے. اسپیکر صاحب، میں جب یہ 164 کا اعترافی اسپیکر صاحب، میری اتنی گزارش ہے کہ میں صرف 5 پوائنٹ اس میں سے اٹھا رہا ہوں، اور میں ان کو 2 گھنٹے کے لیے بھی سننے کے لیے تیار ہوں. یہ صرف 5 سوالات اٹھنے دیں، باقی میں 2 گھنٹے بھی ان کو سن لوں گا. سر اسپیکر صاحب، جب میں یہ اعترافی بیان دیکھ رہا تھا تو مجھے اسی پارلیمنٹ میں نے ایک شعر جب ہم اپوزیشن میں تھے، مجھے وہ یاد آ گیا کہ لگا کر گاٹ سرحد پر میاں بیزار بیٹھے تھے، لگا کر گاٹ سرحد پر میاں بیزار بیٹھے تھے، بڑے ہی ضبط کے ماہر بڑے فنکار بیٹھے تھے. یہ دہشت گرد یوں ہی روز آ کر نہیں پڑتے، اسمبلی اور وزارت میں سہولت کار بیٹھے تھے. اسپیکر صاحب، آغاز ہوتا ہے اس کا 164 کے بیان کا کہ 2008 میں جب میں جیل میں تھا، عزیر بلوچ کہتا ہے، تو مجھے پیپلز پارٹی نے قیدی کارکنوں کا ذمہ دار بنایا. سال 2008 میں رحمان ڈکیت کے پولیس مقابلہ میں ہلاک ہونے کے بعد یاری گینگوار کی مکمل کمان سنبھالی اور پیپلز کمیٹی کے نام سے مسلح دہشت گرد گروہ
बनाया और मुझे चेयरमैन बनाया। 2008 से 2013 तक मैंने मुख्तलिफ ज़राई से असलहा खरीदा। पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तवान, खत्म गारतगरी, थानों पर हमले, सियासी जलसों और हड़तालों को कामयाब बनाने के लिए मैंने ताकत का मुजाहिरा किया पीपल्स पार्टी के कहने पे। लियारी के इलाके में अपनी राजा मर्जी की परवेज पुलिस अशरफ अफसरान साहब को लगाए, पूरा मौका दिया, किसी ने कोई नहीं बोला, आप भी दरमियान में ना जुए बोलें। के अड्डों की सरपरस्ती की, बत्ता उसूलों के लिए मुसल्ला ग्रुप बनाए जो कि बत्ता उसूल करते थे। बत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को, बत्ता जा रहा है उजैर बलोच को। स्पीकर साहब, मैं 3-4 पॉइंट्स उठाना चाहता हूं आखिरी, जो अहम तरीन है, और मैं चाहता हूं स्पीकर साहब, पहली चीज, स्पीकर साहब जवाब लेना चाहते हैं कि उजैर बलोच कहता है कि मैंने कत्ल करना था, कत्ल के लिए 3 पुलिस मोबाइलें मैंने जमा की। इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच, SHO जावेद बलोच, इंस्पेक्टर चांद खान, मैंने इनको इस्तेमाल किया, बंदे अगवा किए, पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सरतंग से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला, उसकी वीडियो बनाई, लाशों को आग लगाई, सरपरस्ती आपकी। स्पीकर साहब, क्या इसके ऊपर किसी को इतराज है? नहीं है। वीडियो बनाई गई, रिकॉर्ड 164 का बयान है। आप बैठ जाएं, आप अपनी निशस्त पे बैठ जाएं, मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। सर स्पीकर साहब, अल्लाह ने इतना बड़ा दिल दिया है स्पीकर साहब कि 5 घंटे भी गुफ्तगू करे, मैं नजरें मिला के सुन सकता हूं स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, फिर उसके बाद क्या होता है? पूरा मौका दिया है, पूरा मौका दिया आपको। जी मुराद सईद साहब, उनको दिया पूरा, किसी ने दरमियान में नहीं बोला। स्पीकर साहब, फिर उसके बाद कहते हैं मैंने सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर 500 से ज्यादा नौकरियां जराइम पेशा अपराध में तकसीम की। स्पीकर साहब, आगे कहते कि मैंने अवैस मुजफ्फर जप्पी को आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद के लिए इस्तेमाल किया। फिर आगे कहते हैं कि मैंने अपने गिरोह के 15-20 लड़के आसिफ जरदारी के कहने पर बिलावल हाउस में भेजे, जिन्होंने बिलावल हाउस नवा में लोगों को हरासा किया और 40 घर खाली करवाए। स्पीकर साहब, आगे कहते हैं स्पीकर साहब, दस्तगीर को दिया। जी शाहिदा रहमानी साहब, जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं कोरम ऐवान के तवज्जो कोरम की जानिब निशानदेही करती हूँ कि कोरम पॉइंट आउट करती हूँ। जी